السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو عنوان ہے ہم کیوں جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد، متفق علیہ۔ اور یہ حدیث بخاری میں آئی ہے، حدیث نمبر ہے 2697 2697۔ یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی شخص نے کوئی نئی چیز ایجاد کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پورے یونیورس کے لیے، پورے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ قرآن میں ہی اللہ نے ذکر کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بھیجا۔ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ مہینے کے اعتبار سے ربیع اول کا مہینہ تھا، تاریخ کے اعتبار سے 12 ربیع اول پیر کا دن یعنی سوموار کا دن تھا۔ لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جب پیدا ہوئے تو جشن عید میلاد النبی مناؤ، ہمارے لیے خوشیاں مناؤ، ہمارے لیے جھنڈے نکالو؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجے، ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجے، ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجے، ہمارے لیے رہبر بنا کر بھیجے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، تم کبھی راہ راست سے نہیں بھٹک سکتے ہو، تم ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہو۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 2 چیزیں ہیں قرآن اور حدیث۔ کیا قرآن میں کہیں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ہم خوشیاں منائیں، ہم جھنڈے نکالیں، ہم کیا کریں، ادھر ادھر کے لغویات میں مبتلا ہو جائیں، ہم بریانی بنائیں، ہم ادھر ادھر میں پیسے خرچ کریں، جھنڈیاں نکالیں، لائٹیں جلائیں؟ نہیں، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اور دوسری چیز، حدیث کو پکڑ لو۔ 2 چیزیں اگر ہم پکڑ لیں تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج کیا ہے، ہمارا نوجوان، ہمارا یوتھ یہ کہتا ہے عید اور بقرعید بڑوں کا ہے اور یہ جشن عید میلاد النبی ہم لوگوں کا ہے۔ نہیں جی، اگر ہم اتنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں تو آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ نے جس چیز کا پیغام لے کر آیا تھا اس کو اپنے سرکل میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوست اور احباب میں شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان چیزوں کو لے کر آئے تھے اور آپ نے ان چیزوں پر عمل کرنے کے بارے میں بتایا۔ یہ چیزیں ہیں، لیکن کیا کہیں قرآن اور حدیث میں ہے ذکر کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی منائیں، جشن منائیں؟ نہیں، یہ کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ 2 چیزوں پکڑ لو، قرآن اور حدیث کو۔
پھر اسی سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. وہ سوال کیا ہے کہ آپ سوموار کو پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری پیدائش پیر کے روز ہوئی، اور جب نبوت کا نازل ہونا شروع ہوا تو پیر ہی کا دن تھا، اس لیے شکرانے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں چاہے 4 یا 5 ہفتے مہینے میں سوموار کا دن آ جائے روزہ رکھا کرتے تھے. یہ ہے یہ رکھ کرنے کا چیز، نہیں کہ ہم جشن عید میلاد النبی منائیں، آپ کی خوشی کے طور پر لائٹیں جلائیں، ادھر ادھر کے لغویات میں ڈی جے بجائیں، ناچ گانے بجائیں. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 23 سال کے مدت میں کیا آپ نے صحابہ سے کہا کہ میری جشن عید میلاد النبی مناؤ؟ نہیں، کہیں نہیں کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہ خلافت آتی ہے، 4 مقرب خلیفہ مشہور ہوئے. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 2 بار آیا یہ موسم، لیکن کہیں آپ نے منایا نہیں. آپ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں کہ آپ نے منایا نہیں، بلکہ آپ نے 10 بار، آپ کے زمانے میں یہ 10 بار یہ زمانہ آیا، لیکن آپ نے نہیں منایا. پھر آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 12 بار یہ موسم آیا، لیکن کیا آپ نے منایا؟ آپ کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 5 بار یہ موسم آیا، کیا آپ نے منایا؟ نہیں منایا. پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 19 بار 19 بار یہ زمانہ آیا، کیا آپ نے منایا؟ نہیں منایا. پھر اس کے بعد 4 جو مقرب جو خلیفہ مشہور ہمارے امام ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، کیا ان 4 نے منایا؟ نہیں منایا. امام حنیفہ کے زمانے میں 47 بار 47 اتنے بار یہ موسم آیا، کیا آپ نے منایا؟ نہیں منایا. امام شافعی کے زمانے میں 55 بار یہ موسم آیا، کیا آپ نے منایا؟ نہیں منایا. کیا امام احمد بن حنبل کے زمانے میں 36 بار آیا، کیا آپ نے منایا؟ نہیں منایا. امام مالک کے زمانے میں یہ موسم 60 بار آیا، 60، کیا آپ نے منایا؟ نہیں منایا. تو ہم یہ کیوں خرافات میں مبتلا ہیں؟ ہم کیوں ان برائیوں میں مبتلا ہیں؟ ہم کیوں ڈی جے بجا رہے ہیں؟ ہم کیوں گانا بجا رہے ہیں؟ ہم کیوں لائٹ کے پیچھے، جھنڈے لگانے کے پیچھے اتنے زیادہ خرچ کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی ثابت ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر اسی پیسے کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں، جو سیرت کی کتابیں، اس کو اپنے لوگوں میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے غیر مسلم بھائیوں میں تقسیم کرے تو یہ خوشی کی چیز ہے، نہیں کہ ہم برباد کرتے ہیں. اگر ہم کر سکتے ہیں تو یہ کریں. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. یہ کرنے کی چیز ہے، نہیں کہ ڈی جے بجانے کا، خرافات کرنے کا، ناچنے کا، گانے بجانے کا، بریانیاں بنانے کا. یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سب چیزوں سے کرنے سے منع کیا ہے. پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین میں ثابت نہ ہو وہ بدعات ہے، وہ خرافات ہے. تو گویا کہ ہم بدعات میں مبتلا ہیں، ہم ان خرافات میں مبتلا ہیں، ہم ان برائیوں میں مبتلا ہیں. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والے بنائے اور ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے ہمارے یوتھس کو ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو ان باتوں کو سمجھ میں آئے اور ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے والے بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.